اور آج بھی ہم اس عقیدے پر قائم ہے کہ جو گستاخ رسول ہے اس کا سر تن سے جدا ہے، اور انشاءاللہ یہ فرانس کے صدر کو دنیا میں اللہ دکھائے گا منظر۔ افسوس ہے آپ پر کہ اب بھی ہم فرانس کی چیزوں کو بائیکاٹ نہ کریں، تو پھر کب کرو؟ دیوالیہ کر دو اس ملک کو جس نے رسول اللہ کی عزت نہیں کی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما غنا عنہ مالہ وما کسب، اس کے مال کو تلف کرنا یہ اللہ کا حکم۔ گستاخ کو مالی فائدہ مت پہنچاؤ، اس کی بیوی بچے سارے تباہ ہو گئے جس نے رسول اللہ کی توہین کی۔ اور یاد رکھیں رسول اللہ کی توہین کرنے والے شخص کا ایک اور وصف بھی ہوتا ہے کہ وہ حلال زادہ نہیں ہوتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ جو حلال زادہ ہوگا رسول اللہ کافر بھی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، سکھ ہو، لیکن اس کا ماں کا نکاح ہوا ہو اپنے باپ سے اور اس کا وہ بیٹا ہو تو وہ رسول اللہ کی توہین نہیں کرتا۔ توہین کرنے والے کے لیے ضروری ہے حرام زادہ ہو۔ قرآن میں لکھا ہے رسول عتل بعد ذالک زنیم، اے محبوب جس نے مکے میں تمہاری توہین کی ہے نا، آج پردہ رکھا ہوا تھا، رب کہتا ہے آج اس کا پردہ ختم ہے، یہ اپنے باپ کا ہی نہیں۔ سورۃ القلم 29واں پارہ، عتل بعد ذالک زنیم، یہ حرام زادہ ہے۔ گستاخی میں بندہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے حرام زادہ ہونا ضروری ہے۔ یہ جرم اتنا کبھی ہے، یہ حلال زادوں سے ہوتا ہی نہیں۔ اسلام مجبور نہیں کرتا، عیسائی عیسائی رہے، یہودی یہودی رہے، سکھ سکھ رہے، اسلام کسی پر جبر نہیں کرتا، لیکن اسلام کسی کو محبوب علیہ السلام کو گالیوں کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ اظہار آزادی نہیں ہے، یہ رائے کی اظہار کی آزادی نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ ایک بندہ جا کے کہیں بدکاری کرے اور کہے کہ بندے کو آزاد رہنے کا حق ہے، جہاں چاہے منہ مارے، نہیں۔ اظہار کا حق ہے رائے کا، لیکن رسول اللہ کی توہین کی اجازت نہیں ہے، کسی کافر کو بھی اجازت نہیں ہے۔ جب ہم مسلمان ہر نبی کا احترام کرتے ہیں اور اس وقت مسلمان نہیں رہتے جب تک ہر نبی کا ادب نہ کریں۔ عیسیٰ بھی ہمارے ہیں، موسیٰ بھی ہمارے ہیں، عزیر علیہ السلام بھی ہمارے ہیں، جب ہم ہر نبی کا ادب کرتے ہیں تمہیں کیا ہے؟ تو ہمارا کیسا مذہب ہے برا جس میں رسولوں کی توہین ہے؟